کیا عمران خان عید سے پہلے رہا ہونے جا رہے ہیں؟ آپ نے نواز شریف کے ساتھ یہ کیا ہے, آپ نے زرداری کے ساتھ یہ کیا ہے, آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیوں یہ کیا جج ہے. کو نہیں پتا ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ ہی کہہ رہے تھے. یہ جو 6 ججز نے بعد میں لیٹرز بھی لکھے ہیں پھر. سر ہم نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو دار پر پہنچا دیا, اب ہم کہتے ہیں کہ مجھ غلطی ہو گئی ہم سے. جسٹس نسیم حسن شاہ نے معافی مانگی ہے. پی جے صاحب ہم سے بھی غلطی ہوئی لیکن پھر ہم نے اپنی جان بھی تو بچانی ہوتی ہے. لیکن کہیں دکھتا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا ہے؟ نہیں, ہم نہیں سیکھتے. کفن کی جیب نہیں ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کفن کی جیب ہوتی ہے. اسی سارا کچھ ہی لے جاواں گے, سب کچھ لے جاواں گے. فیرونز کو دیکھ کتنے لو, لے کے جاواں گے؟ قبر اشنی پاکستان تو باہر. ان کی قبریں کھود کے لوٹ کے لے گئے. اپنی ہی بات کی بہترین مثال کون ہے؟ نام نہیں لیں گے آپ. اب کس یہی کہ مثال ہے, منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس نے اتنا وقت گزارا ہے اور سرو کرنے کی بجائے سمیٹا زیادہ ہے. سمیٹا میں نہیں کہوں گا, پہلے بھی میں نے کہا ہے, میں ابھی بھی کہا کہوں تھا گا. نا نہیں کہیں گے آپ. لوگ اشارہ کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انسان اچھا, ایک سیاستدان اچھا نہیں ہے. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا, میں نے 2 لوگوں کے نام لے کے کہا, اور میں نے کہا جی اے جڑے 2 نے تانوں مروان گے. کون نے؟ میں کہ جی میں نے کہا آپ یہاں بات, کیڑے دو, میں ایک کا نام لوں گا. آپ اگر آپ مریم کی بات کر رہی ہیں, کام کرنے والی ہے. کیوں ان کے شہباز چچا شریف نے لیپ ٹاپ والا تو سلسلہ چلایا تھا. لیپ ٹاپ کا اپنا نام ہی لگایا ہے نا, ادھر جاؤ شہباز شریف لیپ ٹاپ, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے. تو مریم کون سا جیب سے لگا رہی ہے؟ مریم نے کوئی اپنا نام ادھر نہیں لگایا. کیا مطلب نہیں لگایا؟ کہاں لگایا؟ سر تصویریں ہر جگہ, وہ تصویریں ہر جگہ, سڑکیں بن رہی ہیں تو وہاں پر نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. ادھر اسپتالوں میں سوچ رہے ہیں کہ فائلوں پہ تصویریں لگا دیں. میں دیکھیں, آپ اپنا کوئی ٹیسٹ کرانے جائیں گے نا, آپ کو فوٹو لگی ملے گی میڈم کی. مجھے پتا ہے آپ جذباتی ہو رہی ہیں. کیا کہا مریم نے؟ مریم کہتی ہے کہ جنرل مشرف بہت اچھے انسان تھے, میری والدہ سخت مخالفت کرتی تھی, کہتی انہوں نے میری والدہ کو ٹچ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. مشرف کے بارے میں؟ جی مشرف, جنرل مشرف کے. جنرل مشرف کے اوپر اگر اتنی سخت تنقید کلثوم نواز کر رہی تھی تو پھر اتنی نرمی اختیار کیوں کی گئی؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیز معین, اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے میرے مہمان ہیں پی جے میر, جنہوں نے پاکستان کے لیے فرسٹ ورلڈ کپ میں کھیلا تھا. اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل ہوسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور اگر میں کہوں کہ پاکستان میں کسی نے سیاسی ٹاک شوز کی بنیاد رکھی تھی تو اٹ از نان ادر دین پی جے میر. اور بغیر کسی تاخیر کے انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آل گڈ. میں تو آج کل جو صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے وہ دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا پی جے سر, کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ عید آ رہی ہے اور کہتے ہیں عید سے پہلے بریکنگ نیوز آنے والی ہے. کئیوں کے لیے وہ گڈ نیوز بھی ہے. یو نو واٹ آئی مین. از اٹ گونا ہیپن اور نو؟ آئی ہوپ اٹ ہیپنس. ہمیں سب کو پتہ ہے, وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اس کو جو مرضی آپ کر لو, جج کو پتا ہوتا ہے کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. اس کو بالکل ہر چیز پتا ہوتی ہے. اس کے سامنے جو بھی چیز آپ لے کے آئے, پورے قوم کو پتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اب بات آتی ہے کہ ہم یہاں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن قومی یکجہتی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہمیں دکھانا پڑے گی. نہیں, لیٹ می میک مائی کوسچن ویری کلیئر اگین. کیا عمران خان عید سے پہلے رہا ہونے جا رہے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ قومی یکجہتی آ گئی نا. کیونکہ قومی یکجہتی وہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے, وہ بندہ جو ہے بیسکلی کوئی چیز پروو ہوئی نہیں ہے, اور آپ نے اس کو اندر کر دیا ہوا ہے. آپ نے نواز شریف کے ساتھ یہ کیا ہے, آپ نے زرداری کے ساتھ یہ کیا ہے, آپ نے بے نظیر کے ساتھ یہ کیا ہے. کیوں جج کو نہیں پتا ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ ہی کہہ رہے تھے. تو آپ نے دیکھ لیا جج, وہ یہ جو 6 ججز نے بعد میں لیٹرز بھی لکھے ہیں پھر. سر ہم نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو دار پر پہنچا دیا, اب ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے. مجھ سے خود جسٹس نسیم حسن شاہ نے معافی مانگی ہے ایک پروگرام میں, جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ہاں پی جے صاحب ہم سے بھی غلطی ہوئی لیکن پھر ہم نے اپنی جان بھی تو بچانی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی جان بچا لی, لیکن ایک انوسنٹ آدمی کو تو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا نا. پھر حالت دیکھیں مولوی مشتاق کی, نسیم حسن شاہ اور باقیوں کی, اللہ تعالیٰ نے کیا کس طرح پھر. لیکن کہیں دکھتا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا ہے؟ نہیں, ہم نہیں سیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرماننٹ ہیں. دیر از نتھنگ پرماننٹ ان دس لائف. میں لوگوں کو ہمیشہ بار بار کہتا ہوں, آپ کے اس پہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ جو بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کفن کی جیب ہوتی ہے, اسی سارا کچھ ہی لے جاواں گے, سب کچھ لے جاواں گے. فیرونز کو دیکھ کتنے لو, لے کے جاواں گے, قبر ہچ نہیں پاکستان تو باہر. نو پاکستان اگلوں نے فیروز جس کو ہم فیرونز کہتے ہیں ان کی قبریں کھود کے لوٹ کے لے گئے. تو فرعونز کے کیا لے گئے آپ سر. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی نے بھی اسی قسم کے چارجز فیس کیے جس میں بعد میں ان کو انصاف ملا. پھر وہ نواز شریف کو دیکھ لیں, ان کے بیٹوں کو دیکھ لیں, اور ابھی آپ عمران خان کو دیکھ لیں. ہم کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں وہ غلطیاں؟ سیاسی انتقام کیوں لے رہے ہیں؟ بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرماننٹ ہیں. ہم پرماننٹ نہیں ہیں. زندگی میں آج تک اگر ایز اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے ایک آدمی بتا دو, ایک انسٹنٹ بتا دو, اسٹارٹنگ فرام دا کیلیفیٹس ٹو دا رومن امپائر بھی آپ لے لو, اس کے بعد گریک میتھولوجی, گریک امپائر لے لو, آپ کوئی بھی لے لو, ریپبلکس تو 17th سینچری میں آئی ہیں. کوئی پرماننٹ رہا ہے؟ کوئی پرماننٹ نہیں رہتا ہے, نہ رہا ہے نہ رہے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنے ایڈورسری کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہو از دا بیسٹ ایگزامپل آف اٹ؟ آج تک کے ٹینیورز میں آپ بہت دیر سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں, اپنی ہی بات کی بہترین مثال کون ہے؟ نام نہیں لیں گے آپ. کس یہی کہ مثال ہے, منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس نے اتنا وقت گزارا ہے اور سرو کرنے کی بجائے سمیٹا زیادہ ہے. سرو کم, سمیٹا زیادہ. سمیٹا میں نہیں کہوں گا, میں پہلے بھی میں نے کہا ہے, میں ابھی بھی کہوں گا. کہا تھا نا نہیں کہیں گے آپ. نہیں, میں ایک چیز ضرور کہوں گا. لوگ اشارہ کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر. میری نظر میں نواز شریف نے آپ کہہ لو کہ ایک فائدہ اٹھایا ہے. اس نے کوئی تجوری سے نیشنل ایکسچیکر سے پیسے نہیں لوٹے. فائدہ اٹھایا. اور کس نے نہیں اٹھایا؟ کس نے نہیں اٹھایا؟ کہتے ہیں نا کھاندہ ہے لاندہ بھی ہے, وہی بات کریں. کھاندہ کی لاندہ. ایسے جو فائدہ اٹھاتا ہے تو اگر اور اٹھا لے تو مجھے بتا دو کیا ہے. یہ فائدے اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں. پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. پوری دنیا میں. ابھی کیا ہوا ہے, یہ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے پہ. ہاں, وہ کہتا ہے میرے سینڈز ہوٹل میں آپ انویسٹ کرو. میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ اگر یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے سینٹ میں یا کانگریس میں کہ کیا اس نے یہ سارا ٹرپ اپنے فیملی کے بزنس کے لیے کیا تھا یا امریکہ کے لیے کیا تھا, یا پھر اسرائیل کو منوانے کے لیے کیا تھا. اور یہ اسرائیل, حالانکہ اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا, جیروسلم کو انکارپوریٹ کر دیا انٹو دی اسرائیلی ٹیریٹری, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے رائٹ از رائٹ, رانگ از رانگ. بڑے ٹرمپ آئیں گے, بڑے ٹرمپ آئے ہیں, اور یہ جو ہے نا اینڈ میں کیا ہوتے ہیں, یہ ٹرمپ بن جاتے ہیں. اچھا, سب ٹرمپ بن جاتے ہیں. یہ ٹرمپ کوئی نہیں رہتا. ٹرائمف تو نہیں بن جاتے. ٹرائمف از ناٹ پرماننٹ. Triumph can never be permanent. It's for just like a 15 minutes triumph. It's a 15-minute thing. It's a triumph and then it doesn't stay long. No. That is nice. But coming back again, آپ نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. آپ جب میدان میں ہوتے تھے, جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, آپ نے ان کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے, نواز شریف, عمران خان. تو دے آر ویری کلوز فرینڈز آف یورس. تو مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی فطرت کیا ہے, نیچر کیسی ہے ایز اے پرسن؟ لوگ کہیں مجھے ابھی وہ شاید بہت سخت تنقید کریں گے جو بیکاز وہ جانتے نہیں ہیں. میں نواز شریف کو اس وقت جانتا ہوں جب یہ ابھی جو ان کے جو یہ پولیٹیشینز آئے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, یہ کئی پکچر میں نہیں ہوتے تھے. میں اس وقت کا جانتا ہوں. اور بحیثیت ایک انسان کے, نواز شریف بہت ایک اچھا انسان ہے, خدا درد انسان ہے, اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو میں کہوں گا کہ میں اس کی پالیٹکس پہ ایگری نہیں کرتا ہوں, بالکل نہیں کرتا, 0-0. میں عمران کی پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتا. میں اسی کی پالیٹکس پہ بلیو کروں گا جو کہ لانگ ٹرم کنسسٹنسی کے ساتھ عوام کا خیال کریں گے اور ان کا کام کریں گے. اور یہ نظریہ تو پیپلز پارٹی ہی پیش کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. انفارچونیٹلی نہیں ڈیلیور ہوا. ایک ہی نعرہ تھا, روٹی کپڑا مکان. نہ روٹی آئی نہ مکان آیا. چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ. ڈیموکریسیز میں آپ کو کہا 17th سینچری کی کہانی ہے. ڈیموکریسیز جو ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے, اس میں ویلفیئر ہوتا ہے. ہمارے ویلفیئر ہے ادھر نہیں ہے, جو مرضی آپ بات کر دو. پھر یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن آف اینی کنٹری, کسی کنٹری کی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, یہ آپ کا باہر چوکیدار ہے, یہ آپ کا گارڈ ہے.
اس کے پاس اتنے ہی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہونے چاہیے جن کے کسی اور کے ہونے چاہیے. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی. سر نواز شریف کی نیچر کی بات ہو رہی تھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انسان اچھا, ایک سیاستدان اچھا نہیں ہے؟ سیاستدان وہ اچھا ہے. میں نے تو کئی دفعہ ان کو کہا ہے, میں کہا جی تھوڑے چمچے بڑے مران والے چمچے بڑے نے. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا, میں نے 2 لوگوں کے نام لے کے کہا, اور میں نے کہا جی اے جڑے 2 نے تانوں مروان گے. کہ کون نے؟ میں کہا جی میں نے کہا آپ یہاں بات کیڑے 2؟ میں ایک کا نام لوں گا. کیوں؟ دوسرے سے دوستی چل رہی ہے؟ دوسرا میرا بڑا اچھا دوست ہے لیکن میں نے نام لے لیا تھا. اچھا پہلا دیکھو پہلا کون ہے؟ ہاں پہلا کون ہے؟ یہ طلال. ہاں میں یہ نام لیتے رہ گئی کہ اچھا آپ نئے نئے چمچوں میں جن کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں, میری کسی سے نہ کوئی اختلافات ہیں نہ کسی کو کچھ ہے. میں کہا یار دیکھ آپ میرے دوست ہو, اللہ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے اور آپ کا کام ہے ڈیلیور کرنا. ابھی آنے سے پہلے لنڈن میں تھے, میں کہا جی یہ فائنل کرٹن ہے, یہ بعد چانس نہیں ملنا, نہ تھوڑی عمر ہے تو نہ چانس ملنا ہے, اب آپ ڈیلیور کریں. انہوں نے اپنی توپ لانچ کر دیتی ہے. کیڑی توپ؟ کیڑی توپ؟ یو نو اب اگر آپ مریم کی بات کر رہی ہیں, مریم کام کرنے والی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ شیڈو میں رہی ہے اپنے والد کے, اپنے چچا کے. اور وہ مریم کس طرح نکلی ہے؟ مریم نکلی ہے اسی طریقے سے جس طرح بے نظیر بھٹو نکلی. بے نظیر تو فارن سروس میں جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, لیکن والد کو آپ نے اندر کر دیا. اس کی ساری کانسنٹریشن جو ہے اپنے والد کو بچانے میں لگ گئی. مریم اپنا کام کر رہی تھی. ایگزیکٹلی. اور پھر ان کے والد جیل میں چلے گئے اور یہ کھڑی رہی, ان کے لیے اسٹینڈ لیا, ان کے لیے کھڑی اور پارٹی سنبھالی. یس باقی تو اسی لیے تو توپ قائم ہے. نہیں یہ توپ سے بڑی کوئی ہلکی آرٹلری نہیں ہے. شی از اے ٹاپ گن. نہ توپ نہیں ہے, یہ ایک نیوکلیر میزائل ہے. یہ بہت بڑی ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا فرام اے PMLN پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. بڑا ان کا بڑا سروس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سروس ہے دس از اے گریٹ ایسٹ ٹو دا پارٹی. اور جو بلکہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا ان کے اوپر, جو انہوں نے لاہور صفائی کی بات کی. ستھرا پنجاب ہو گیا, ریڑیاں ہو گئی, گرین بیلٹ ہو گئی, اچھی بات ہے, لیپ ٹاپس ہو گئے. یہ باقی کیوں نہیں, یہ شہباز نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ شہباز شریف نے لیپ ٹاپ والا تو سلسلہ چلایا تھا. لیپ ٹاپ اپنا نام ہی لگایا ہے نا, ادھر جاؤ شہباز شریف لیپ ٹاپ, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے. تو مریم کون سا جیب سے لگا رہی ہے؟ مریم نے کوئی اپنا نام ادھر نہیں لگایا. کیا مطلب نہیں لگایا؟ کہاں لگایا سر؟ تصویریں ہر جگہ, تصویریں ہر جگہ, سڑکیں بن رہی ہیں تو وہاں پر نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. ادھر اسپتالوں میں سوچ رہے ہیں کہ فائلوں پہ تصویریں لگا دیں. میں دیکھیں آپ اپنا کوئی ٹیسٹ کرانے جائیں گے نا, آپ کو فوٹو لگی ملے گی میڈم کی. مجھے پتا ہے آپ جذباتی ہو رہی ہیں. نہیں جذباتی نہیں, حقیقت سے آشنا کروا رہی ہوں. جو بھی انوگریشن کرے گا اس کا نام لگے گا, پہلوں کے نہیں لگے. پھر اب آپ کی بات سے خود آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ اپنی تشہیر تھوڑی کر رہی ہیں, کر تو رہی ہیں. میں لیپ ٹاپس کی بات کر رہا تھا. ایک شہر نو چھڑ دیو نا, باقی شہراں ویکھ لو نا. پھر باقی کیڑی ہیں وہاں دس تے نہیں سڑکاں تے تختیاں لگیاں نے. ہن تے اسی ویکھیا شہباز شریف روڈ کون سی ہے بتا دیں. شہباز شریف کی تختی ادھر LDA میں لگی ہوئی ہے. تو LDA میں تختیاں کیا ہے؟ یہ ایک ہاں جی یہ بندہ آیا تھا اس نے یہ کر دیا. ایک تختی کی گنجائش ہے پیچھے سر, ایک تختی کی. جو آپ انوگریشن کر رہے ہیں آپ, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نیوکلیر پروگرام کی بات کرتے ہیں, ایکسپلوژن نواز شریف نے کیا تھا نا 98 میں, آپ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لگائیں. انہوں نے انیشیٹ کیا تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ. یہی جذبہ چاہیے ہمیں, ساروں کے نام آنے چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے انوگریشن کر دی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ٹیم ایفرٹ ہے. تو میں یہی بات کرتا ہوں, ہمیں ہمیشہ یار آپ کو میں اندر کر دوں کیونکہ آپ بہت پاپولر ہیں, تو آپ کا ووٹ بینک بھی بڑا تکڑا ہے, تو کیا میں لیڈر بن گیا ہوں؟ لیڈرز اس طرح نہیں بنتے. لیڈرز بنتے ہیں ایک اسٹرانگ اپوزیشن سے. اور ہمیشہ یاد رکھیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں, نہ آگے بڑھتی ہیں, جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. یہ آرمی کی ہم بات کرتے ہیں نا, آرمی کے کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر کھل کے بات ہوتی ہے. چیف بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیف ہو, کھل کے دل کی بات کرتے ہیں وہاں. اسی لیے ہماری ان کیمرہ میٹنگ ہوتی ہے, تائیں تا باہر نہیں آندی. ان کیمرہ کیوں آئے کہ دشمنوں کو پتہ چلے کیا بات کر رہے ہیں وہ.
یہ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہم کیوں بات بتائیں باقیوں کی. باہر کر کے ویکھو نا گل, کتے؟ تسی باہر نظر نہ ہو کتنے سر, کتنے بھی آرمی ایک آپ کے محافظ ہیں, وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں. ان کی باتیں میں کیوں یا کوئی اور کیوں بات کرے, مجھے یہ بتاؤ نا. یہ فوجی ہیں یہ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے, بٹ فار دا سیک آف ڈسکشن جو کی جاتی ہے, اور جیسا کہ آپ نے ہی کہا ہے کہ ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, اور اگر وہ اندر ہی رہتی ہے. ہاں, یہی کریٹیک انالیسس ہوتا ہے, وہ اندر رہتا ہے. تو باہر ہو رہا ہے تو پھر باہر کیا پرابلم ہے؟ نہیں, باہر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کھانا دیتے ہیں شرپسند عناصر کو کہ ان کے اندر نا اتفاقی ہے. آپ ہندوستان کو ایک ایسا کھانا دیتے ہیں کہ وہ اپنے براڈ کاسٹ کے اندر پاکستان کو رگڑتا رہتا ہے, کیونکہ انفارمیشن پاکستان سے جاتی ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو یا باقیوں کو کیوں انکریج کریں کہ وہ ہمارے متعلق بولیں. دیکھو, اگر آپ اپنی, وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی ڈرٹی لینن, اگر آپ پبلکلی کرو گے تو ہر بندہ اٹھا کے اس کو کھیلے گا اس کے ساتھ. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں ڈرٹی لینن جو بھی آپ نے کرنا ہے ان کیمرہ کرو, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ آف دی اسٹوری. ایسی کیا بڑی بات ہے یار. آپ کو پتہ ہے اتنے سخت اختلافات ہوتے ہیں ہر پارلیمنٹ پہ باہر کی, لیکن سینسٹیو چیزیں باہر نہیں آتی ہیں, کرپٹ چیزیں آ جاتی ہیں. سر وہ تو دبئی میں طوفان بھی آ گیا تو انہوں نے اس کے حوالے سے کسی کو پوسٹ نہیں کرنے دی. Nobody dare to post those videos on social platforms. یس, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس بہت سخت تھا. میں ایگزامپل دیتا ہوں ایک, کہ میں 2006 آئی تھنک 6 کی بات ہے, 6-7 کی, میں 6 تو میں اسرائیل گیا ہوا تھا. میں نے وار کور کی وہاں سے. میں تھا اسرائیل میں, ڈاکٹر شاہد مسعود تھے ادھر کیا کہتے ہیں, اللہ بھلا کرے, لبنان میں, حامد میر لبنان میں, پھر میرے بعد عامر غوری گیا. تو ایک چیز میں نے دیکھی کہ جب وہاں سے راکٹس آتے تھے, آج راکٹ بجا ہے, صبح پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ راکٹ آیا ہے. میں نے کہا یار آپ تو خبروں میں کہہ رہے تھے راکٹ آیا. کہتا ہے بالکل آیا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جب آتا نہیں ہے ہم امیجیٹلی اس کو صاف کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دہشت نہ بیٹھے. وہ اتنے تیز تھے, ان کی جو سول سروسز ہیں اتنی تیز تھیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگا کہ اٹیک ہوا ہے یا بم مارا کسی نے. تو یہ, اور کیونکہ عوام کو وہ یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ نہ گھبراؤ یا یہ نہ کرو, ڈرو مت. تو یہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, ایک وارفیئر کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, کرتے ہیں کئی ملک کرتے ہیں اس کے اندر. صحیح. اچھا, وہی بات جو میں کر رہی تھی کہ آپ نے بڑا کلوز ٹائم گزارا ان کے ساتھ. نواز شریف کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, مجھے عمران خان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی نیچر کیسی ہے؟ بڑی اچھی نیچر ہے. لوگ اس کو بڑا ایروگنٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ سنتا نہیں ہے. سنتے ہیں وہ, کیا واقعی کسی کی سنتے ہیں؟ اگر آپ اس کے اندر ٹھوک کے بولیں تو سنے گا. مصیبت یہ ہے کہ وہ بڑا فرم ہے, وہ ہلتا نہیں ہے کھبے سجے. تو اس کو بتانا پڑتا ہے سینسیبلٹی کے ساتھ, اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ سیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے. لیکن طریقے ہوتے ہیں کئیوں کو. طریقہ ہے یہ طریقہ علی مینوں نہیں آیا, انوینٹ نہیں ہوا میں بتاؤں. ایک ابھی آ رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ, اور مریم بھی تھی, اور یہ انوشا رحمان. اچھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انوشا نے پوچھا نواز شریف سے, جی عمران دا کی بنے گا؟ تو نواز شریف کہتا ہے انہوں نے پوچھو, انہوں تو دوست ہے. میں کہ جی تہاڈا بھی دوست ہے, تہاڈی دوستی میں ہی کرائی ہے. تو کہتے ہیں نہیں ایک اور نے بھی کرائی سی. میں وہ کہڑا ہے؟ طلعت محمود مر گیا بیچارہ, وہ ZTBL کا پریزیڈنٹ تھا. تو میں نے کہا ہاں جی بالکل کرائی, بالکل صحیح. تو میں کہ جی ایک کوئی چیز ہے, اور مجھے اچھی چیز لگی کہ اس کے اندر ایک تو مریم نے جو بات کی, مزہ آ گیا اس کی ٹالرنس کا. اس کی جو پولیٹیکل سائڈ آپ ایک دیکھتے ہو وہ ایک ہے, لیکن مجھے ایک چیز اچھی لگی. تو ان کو پتہ ہے میرے دوست جنرل مشرف تھے. تو کیا کہا مریم نے؟ مریم کہتی ہے میں ایک چیز تو ضرور کہوں گی کہ جنرل مشرف بہت اچھے انسان تھے. میری والدہ سخت مخالفت کرتی تھی اور بہت ہارڈ ان پہ ہٹ کرتی تھی. کہتی انہوں نے میری والدہ کو ٹچ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے عزت کرنی. کے بارے میں؟ جی مشرف, جنرل مشرف کے. اور پھر نواز شریف نہیں بلکہ مجھے پھر ملتے یار میں نے تیرے دوست کے لیے, اور میں کہ جی میرے سارے دوست ہیں, تسی بھی میرے دوست ہو, تو میں سب تو پرانے جاندا. یہ تو بعد میں آئے نا, میں تو آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں.
تو میں نے کہا جی سب میرے دوست ہیں, میرے کام کے اندر تو میں تو سارے ہر ایک کو ملتا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف کے اوپر اگر اتنی سخت تنقید کلثوم نواز کر رہی تھیں تو پھر اتنی نرمی اختیار کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ انسانی نرم دل کا انسان تھا. اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ میں یہاں نہیں کر سکتا. ان کو پتا تھا کہ نواز شریف میرا بڑا اچھا دوست ہے. خدا کی قسم انہوں نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو وہ کرو فلانا کرو. ہاں ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا, مجھے پریزیڈنسی میں بلایا, مجھے یہ حیات ہیں جنرل راشد قریشی, یہ مجھے پریزیڈنسی میں لے گئے. تو اندر گئے تو پریزیڈنٹ صاحب اندر تھے, تو آؤ پیچھے بیٹھو یہ وہ فلانا. تو یہ مجھے بتاؤ کہ نواز شریف اور شہباز شریف اکیلے آئیں گے؟ میں کہا نہیں سر یہ پیکج ہے, دونوں کٹھے آئیں گے. تو کب کی تھی آپ نے یہ بات؟ یہ کی تھی جی 2 ہفتے پہلے جب پریزیڈنٹ مشرف نے اپنا آفس چھوڑ دیا تھا. تو جنرل راشد نے اگری کہا ہاں سر پی جے ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو دین ہی سیڈ کہ چلو تم نواز شریف سے بات کرو. لیکن یہ پیکج تھوڑا بڑا ہو گیا. کون سا پیکج؟ آئی مین بڑے چھوٹے بھائی کے علاوہ آگے سے مریم صاحبہ اور حمزہ بھی تیار ہیں نا. جو مرضی تیار ہیں, جب تک نواز شریف اس دنیا میں ہے پی ایم ایل این نواز شریف کی ہے. جو مرضی آ جائے کھبے سجے کچھ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیا آئے گا کھبے سجے؟ جو تو کور تھا پی ایم ایل این کا وہ تو بکھر گیا. آپ شاہد خاقان عباسی بھی چلے گئے, ان کے کچھ اختلافات اسی بات پہ رہے نا کہ پارٹی کی سینیورٹی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے گئے, عہدے نہیں دیے گئے, اور نئے آنے والوں کو آپ نے نواز دیا, نواز صاحب نے نواز دیا. چودھری نثار کا بھی یہی ہوا ہے. ظفر علی شاہ بھی چھوڑ گئے, بڑے ان کے اسٹرانگ تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جونیئر ہے, دیکھو نا یہ کیوں. اور لوگ جائیں گے کہاں جائیں گے؟ چھوڑ کر خیر بات کہہ دیں گے, کیونکہ وہی بات ہم کہہ رہے ہیں. یہ دریائے راوی میں جائیں گے, یہ پانی آئے گا تو پھر بہہ جائیں گے. فی الحال تو پانی نہیں آ رہا. ان کو کوئی جگہ نہیں دے گا جو چھوڑ کے جائے گا. میں بتا رہا ہوں. کیا ہو گیا سر؟ وہ ہمارے پاس آئی پی پی ہے نا, اس میں چھوڑے ہوئے کی جماعت بنی ہوئی ہے. کیا پتہ ان کو بھی کوئی جگہ دے دے. یہ آئی پی پی رہیں گے, یہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر ہی رہیں گے. That's what they will be. ہاں, اور کچھ نہیں رہیں گے یہ. اچھا دیکھو پاکستان میں ہم نام پہ چلتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے؟ اب مجھے بتا دیں کہیں کہ آپ کہتے ہیں جی سیکرٹری کسی نے کام جانا ہے, سیکرٹری انڈسٹری, سیکرٹری ایگریکلچر, آپ نام لیں گے وہ سیکٹری ہے. جی جی. کیوں نام کیوں تم لوگے بھائی؟ آپ جس سیکٹری کے پاس کام ہے آپ اس کے پاس جاؤ. ہم نام لے کے کرتے ہیں. یہی چیز یہی ہے, آپ کے نام پہ یہ پارٹیز چلتی ہیں. پی ایم ایل این نواز شریف کے بغیر 0-0, عمران خان پی ٹی آئی عمران کے بغیر 0-0, ایم کیو ایم بھی وہی تھی, پیپلز پارٹی بھی وہی ہے, اے این پی بھی وہی ہے, جے یو آئی بھی. سر اب جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت اپنے قائد سے ہی پہچانی جاتی ہے, تو میں اس طرف ہی آؤں گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کریں گے. ابھی تو کمان بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں ہے, پر کنفیوژن ہے. آپ دیکھیں نا وہ کیا نام ہے ان کا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, وہ خاتون جو ان کی وومن ونگ کی چیئر پرسن تھیں. خیر انہوں نے تنقید کی کہ علیمہ باجی سیاست میں آنا چاہتی ہیں. آپ کو نام یاد آئے تو ایڈ کیجیے گا. اور پھر اس قسم کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, ایسے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں کمان کس کے پاس ہے. تو کیا مائنس عمران فارمولا کام کرے گا اس پہ؟ اس وقت کمان جو ہے بیرسٹر گوہر کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس ہے. تیر جو ہے وہ عمران کے پاس ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس. نو وہ تو انتخابی نشان ہے, انتخابی. اس کمان کا جو تیر ہے وہ عمران خان ہے. کیڑا تیر ہے وہ جڑا انہیں ہاتھ وچ پڑے, جیڑا چلائے گا جدوں بھی چلائے گا, یاد رکھنا عمران تیر ہاتھ وچ پڑے گا. نہیں دیکھو وہ چلاتا ہے تیر اپنے, کبھی ادھر کرتا ہے. ایک بندے نے سارے تیر مس فائر ہو رہے ہیں خان صاحب کے. تو پھر اگر مس فائر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پھر آپ بند کیوں کر رہے ہیں باقیوں کو؟ سر یہی تو مسئلہ ہے, مس فائر کر رہے ہیں, صحیح جگہ پہ ٹارگٹ کریں. تو کیا آپ ان کو سب کو اریسٹ کر دو گے؟ کتنے اریسٹ کرو گے؟ کب تک بند کرو گے؟ آپ نے نواز شریف کے لیے بھی دیکھ لیا, میں جیسے پہلے کہا پیپلز پارٹی کے لیے بھی دیکھ لیا, تو کیا نئی پارٹی آئی اس کو بھی یہی کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ ہم نے ایک دوسرے پہ بہت زیادتیاں کی ہیں, یہ زیادتیاں دیر نہیں چلتی.
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں چلتی ہیں, اور اس پہ لانگ ٹرم میں خود انسان نقصان میں جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیا ملکی مفاد کے لیے, جمہوریت کے لیے, استحکام کے لیے, معیشت کے لیے, ترقی کے لیے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی اور کوئی بات کرے گی؟ بیٹھنا چاہیے. آپشن ہی کوئی نہیں رہ گیا اب. دیکھو کیونکہ پاکستان کی عوام آپریشن بنیامین مرصوص کے بعد کھڑی ہے پاک فوج کے ساتھ, اور پی ٹی آئی یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو عوام کے دل میں ایسا گھر کر گئے ہیں کہ اب ہم کوئی مس فائر کریں گے تو وہ بیک فائر ہو جائے گا. دس از دا تھنگ آئی گیس. سو بیسکلی آپ سوال کر رہی ہیں کہ فوج کے بغیر گورنمنٹ کو بنے گی نہیں. دیکھیں بات سنیں, فوج کا ایک اپنا رول ہے. آپ ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ ایٹ آل. فوج کا ایک اپنا رول ہے. فوج کا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل سرکلز کے اندر وہ بھی یہی کہتے ہیں نا. مجھے جنرل عاصم پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گا, نہ ہمارا ایک کوئی بنتا ہے کوئی اس کے اندر. سو بیسکلی جنرل باجوہ بھی یہی کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے. وہ یہ کہتے تھے نا, لیکن آپ کو بھی پتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے کچھ اور. دیکھیں میں تو ڈکٹیشن لیتا تھا. ابھی جنرل باجوہ کا ٹائم پورا نہیں ہوا, جس دن پورا ہوگا نا, اب آپ کون سے ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کا بار ہوتا ہے 2 سال کا. اچھا. where you can't speak. جب یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اللہ کرے نہ کھولیں, اللہ کرے وہ کو بات نہ کریں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں, سب کے پاس ہوتی ہیں, جو ان کے پاس ریٹن ایویڈنس ہے, ان کے پاس پروفس ہیں, ہر چیز ہے. لیکن وہ جب پبلکلی آئیں گے پھر ایک گند پڑ جائے گا, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ بات ہی نہ کریں. لیکن عقل مند کو کہتے ہیں اشارہ کافی ہوتا ہے دوسروں کو. تو یہ جو اشارے ہیں نا, اشاروں کے اندر آپ سمجھ جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا عقل مند ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس کے ساتھ. آپ یہ جو آپ نے سارے سوال کیے, یہ ان کا کام ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. کیونکہ جب یہ ان کو کوئی پرابلم پڑتی ہے نا, سب سے پہلے یہ گیٹ نمبر 4 پہ ہوتے ہیں. سر گورنمنٹ از ولنگ ٹو ہیو اے سٹنگ ود دی فارمر پرائم منسٹر, مگر سوال یہ ہے کہ ان کی یہی رٹ ہے مجھے چور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کیا وہ اپنا بیانیہ چھوڑیں گے؟ دیکھو عمران میرا دوست ہے, میرا I consider him as a brother. لیکن I don't agree کہ میں چور. عمران کی پارٹی میں بھی ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک چور ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. I know. اور دیکھو سب سے پہلے آپ اپنے گھر پہ دیکھو, پھر باقیوں پہ کرو. جو مرضی دنیا کی کہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان اس کا بیڑا غرق کرنے والا صرف ایک انسان ہے. Who is he? صرف ایک انسان ہے جس نے عمران کو, میں سمجھتا ہوں, کھبے سجے کر دیا ہے. اس کی بیوی. ایک انسان ہے, مجھے لگا کوئی آدمی ہوگا. آدمی نہیں ہے یہ. اور اس کی پارٹی کے اندر چلے جاؤ, وہ آپ کو بتائیں گے, کوئی بولتا نہیں ہے. چلے مان لی آپ کی بات, لیکن آپ کی بات سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آ رہا ہے, میں اس پہ جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, یو مین کہ بشرا بی بی از دا ریزن فار دی ڈاؤن فال آف عمران خان. بڑے موکل تھے, پتہ نہیں موکل کتنے گئے, چھٹی چلے گئے سارے. جی ان کے پاس موکل ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس وہ ہے. وہ کہتے تھے کہ بشرا سے شادی ہو جائے گی تو وزارت عظمیٰ مل جائے گی, ہوا نہیں. کہ فیلڈ مارشل تھی وہ. یار خدا کا نام لیں, میں تو حیران ہو گیا. جس عمران کو میں جانتا ہوں, وہ شادی کے بعد میں جو ٹی وی پہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, وہ تو عمران ہی نہیں ہے. وہ تو عمران خان ہی نہیں ہے جس کو دیکھا میں نے بچپن کے اندر, ہم کٹھے کھیلے, ہر چیز ہوا ہے. تو پھر موکل تو تھے, انہوں نے تو بدل کے رکھ دیا اگر انہیں خان صاحب کو, تو پھر موکل تو تھے. سفارشی ہوں گے, وہ صحیح نہیں ہو سکتے. سر وہ جوان عورتوں کے ساتھ بھی کوئی بشرا بی بی کا تھا, وہ کچھ کرتی تھیں, پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, کچھ جادو ٹائپ کوئی چیزیں, کوئی باتیں آئی تھیں, کچھ پتہ ہے اس بارے میں؟ دیکھو یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ جادو یہ کیا, فلانا کیا, یہ کیا. یار اگر اتنا بڑا کوئی جادوگر ہو, وہ سب سے پہلے آپ پکڑا جاتا ہے. یار خدا کا نام لیں. یہ کہاوتیں ہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ اگر یہ تھا, یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. یہ پتہ کس پہ حاوی ہونے کے لیے کوشش ہوتی ہے؟ یہ جاہلوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ خدا کی قسم. اچھا. ہاں, میں بی بی کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا دبئی میں, تو وی ور جسٹ سٹنگ, تو ایک انہیں کی فرینڈ تھی فرزانہ یا
کینیڈا سے تھی. فرا گوگی یا فرا تھی اس کا, نہیں گوگی کدھر, یہ وہ بوگی سی ہوتے. یہ اپنا تھی خاتون. تم ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو بی بی واز ورکنگ پرلی سائڈ کے کمرے میں سامنے صوفے پہ. تو یہ ٹیرٹ کارڈ نکال رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ٹیرٹ کارڈ نکالے تو یہ ہوا تو فلانا. تو میں نے کہا جی ان کا نکالیں. تو انہوں نے نکالا تو انہوں نے ایک کالا سا ایک نکالا کہ اندر دیٹ ول بی ہر ڈاؤن فال. خدا کی قسم. About for who it was? بشرا بی بی. نو بشرا تو پکچر میں نہیں تھی. کس کے لیے نکالا وہ بلیک کسی کارڈ؟ کے لیے نکالا جو ان کا کہ بی بی کا یہ دیٹ ول بی اے ڈاؤن فال. اینڈ اوکے کہہ دیا. تو پھر میں نے کہا جی تو آپ بی بی کو بتائیں. کہتے ہیں آپ بتائیں. میں کیوں بتاؤں, آپ بتائیں. اینڈ ان دی اینڈ گاڈ نوز کہ ہسٹری نے کیا آپ کو دکھایا. سر بی بی کو پتا تھا آپ نے خان صاحب کی شادی کرائی تھی ریحام خان سے؟ نہیں تھا تو تانوں انہوں نے کار نہیں بڑھن دینا سی. نہیں بی بی بہت اوپن تھی یار. کی مطلب وہ اتنی کھلے دل کی تھی, اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں. بلکہ ایک دن مجھے کہہ رہی تھی کہ پی جے یو نو نواز از یور فرینڈ, پلیز ٹیل ہم آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ہز فادرز اریسٹ. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کے والد کو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے آرڈرز دیے ہیں, تو پلیز ٹیل ہم آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ آنیسٹلی. اینڈ یو نو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. ہم اس وقت بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں رائٹ؟ بشرا بی بی کی. آپ میں بے نظیر کی ابھی آپ کو ریفرنس دے رہا تھا کہ جن کے ساتھ میں نے بلیک کارڈ واز فار بے نظیر. ہاں اوکے وہ بے نظیر تھیں دبئی کے اندر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں بشرا کو تو میں ملا ہی نہیں ہوں آج زندگی میں نہیں ملا میں. اچھا میں انہی کی بات کر رہی تھی. نہیں میں ان کو نہیں ملا. اچھا میں بے نظیر بھٹو کی ملے بات نہیں ان سے. جی جی رائٹ. تو پھر وہی جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہاں پہ فٹ نہیں آتا کہ کیا انہیں پتا تھا. چلے مجھے وہ بتائیں نا, آپ نے عمران خان صاحب کی شادی کروائی ریحام خان سے, اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ میں نے شادی نہیں کروائی. تانوں تو سدا ہی نہیں آیا, نہیں تانوں تو بلایا ہی نہیں. دیکھو لک کے کر لئی تے دسیا میں کر لی, غلطی تے نہیں کیتی. ریحام میرے گھر آتی ہوتی تھی. اس کی جو باقی فرینڈس تھیں وہ جاننے والی تھیں. تو یہ ریڈنگ میں رہتی تھی. یہ ویدر گرل تھی بی بی سی کے اوپر. اچھا ہاں. اینڈ شی واز ڈوئنگ اے گڈ جاب. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ آئی نو پھر یہ پاکستان آ گئی. پھر آئی تھنک شی جوائنڈ نیوز ون یا somebody else. That was Neo TV. Yeah, she was hosting a program there where even Fawad Chaudhry was a host. اوکے Yeah. ہاں بعد میں گوسٹ ہو گئے سارے. اچھا اب وہ کیا ہوا کہ مجھے اس نے بلایا ایک دن, کیونکہ یہ اوپن چیز ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے تو اس کو جانتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے اس نے مجھے بتایا. تو اس نے کہا کہ یار تو چیک کر کہ اس کے کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کوئی بوائے فرینڈز اور یہ وہ فلانا. تو اس نے 2-3 نام لیے. میں نے کہا یار اس کا ایک ہی ہے بوائے فرینڈ جو میں جانتا ہوں, جو میں ملا ہوں, میرے گھر بھی آیا ہے. وہ ایک جنرل کا بیٹا تھا عثمان. تو میں نے کہا عثمان تھا, باقی آئی ڈونٹ نو. تو میں نے کہا چلو میں پھر بھی چیک کرتا ہوں. میں لنڈن گیا, میں نے چیک کروایا. ساروں نے اس کی فرینڈز نے کہا کہ نو شی از اوکے, شی از فائن, گریٹ. ختم ہو گیا عثمان کے ساتھ سین. نہیں وہ تو ویسے ہی ختم تھا, ایسا کوئی نہیں تھا. وہ آپ کہہ لو دے ور گڈ فرینڈس, دیٹس مور اپروپریٹ. تو اینی وے تو سب میں تو اس کو میں نے فون کیا. میں نے کہا یار وہ شی از آل کلیئر, شی از سنگل. No, she was always single. She wasn't married to him. Not committed, I mean. Not committed to anything. Yeah. تو میں نے کہا she's fine. میں نے کہا کیوں, تو مجھے بتا کیا بات کیا ہے. نہیں میں تجھے بتاؤں گا. All right. 3 دن کے بعد پتہ چلا نکاح کر لیا. میں کہا یار تو تانوں غصہ تے آیا کہ یار میں نے بلایا بھی نہیں. یار میں اس کو ملا تھا ایک میرے خیال تھوڑی دیر پہلے برٹش ایمبیسی میں. اچھا. ادھر اسلام آباد میں ایک فنکشن تھا, ہائی کمشنر نے ان کے کیا ہوا تھا. تو آئی میٹ ہر دیر اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی میٹ ہر آفٹر انگلینڈ. تو ہیلو ہائی اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. شہباز اگر آپ اکیلے میں بیٹھے نا, بڑی وہ انٹلیکچوئل گفتگو. So he is known for his administrative skills. نہیں ایڈمنسٹریٹو اسکلس الگ چیز ہوتی ہے. آئی فیل کہ آپ ان سے ان ڈیپتھ کوئی کانورسیشن کریں گے نا, ہی از پریٹی آن دا بال. Okay. اینڈ ہی از
in comparison to Nawaz, he's far more eloquent and بات کرنے پہ, you know, he's very good. تو اس لحاظ سے دانشمند ہے, آپ کہہ لو دانشمند ہے. ہاں, سو یو نو, تو وہ جو شادی وہ میں نے نہیں کرائی, وہ پہلے سے جانتے ہیں یہ لوگ, جانتے تھے, بٹ the place was your home. سر میرے آپ گھر پہ اپنی ملے, بات سے مکر ہیں, مجھے یاد ہے آپ نے مجھے آف دا ریکارڈ بتایا ہوا ہے یہی. اگر بتایا تو میں دیکھو آن ریکارڈ میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. میں کبھی بھی I'm privy to a lot of very sensitive and private conversation. That I know. جو کہ میں I can't. I mean, you'll appreciate کہ I'll be letting down my friends. No. Why would you? You won't. یار دیکھو, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران کی جب شادی ہوئی تھی نا پہلے, تو کیا ہوا کہ کچھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے شیکھر بھاٹیا تھا ڈیلی میل کا. کیڑا ایشو؟ میں کیا کتے ٹیریان والا تھا نہیں؟ نو. تو مجھے شیکھر نے کال کیا کہ پی جے آئی ہیو دس انفارمیشن دس. میں نے عمران کو, یہ ہنی مون پہ تھا, میں نے اس کو کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ. کتنی ساری ہیں, کون سی کی بات کر رہے ہیں؟ جمائمہ. اچھا. تو میں نے کہا یہ ہوا ہے, تو میں نے کہا غلط انفارمیشن چلی جائے گی پریس میں, اس کو روک لے. اس نے رکوا دیا. ٹھیک ہے. یو نو وٹ ایور, کیونکہ یو کے میں بڑا سخت ہے, یورپ میں چل جاتی ہے, تو اس نے رکوا دیا. اچھا. اب اس نے مجھے کہا کہ یو نو یو بین ٹو دا ویڈنگ. تو ہم 5-6 ہی تھے پاکستانی جو. آپ گئے تھے جمائمہ گولڈ اسمتھ والی ویڈنگ پہ؟ جی. اچھا. تو وہاں بھی یہ ہوا کہ تصویریں, میں کیمرہ لے گیا تھا, تو میں نے کہا وہی اندر رکھ دے, گولڈ اسمتھ نہیں مانے گا. میں کہا بات سن, میں تیری شادی پہ آیا ہوں, میں گولڈ اسمتھ کی شادی تو نہیں آیا. میں نے کیمرہ نکالا نہیں تو ساروں نے کیمرہ نکال لیا. اچھا. سارے کلک 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 کلک. اچھا. مجھے بڑے پیسے آفر ہوئے ڈیلی میل سے کہ یہ تصویریں بھیج دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آج تک وہ ساری میرے پاس ہیں, یا میں نے عمران کو دی ہیں, آج تک میرے پاس ہیں. اچھا. آئی ڈونٹ ڈو دس. جو پرائیویٹ چیز ہے وہ پرائیویٹ ہے, اس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو, یو ڈونٹ ڈائیولج. سر اب میں پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا چاہتی ہوں. بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے ہم نے, اور جاتے جاتے مجھے ذرا پرویز الہی کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیں. واپسی کا امکان ہے, صحت بھی دیکھ لیں آپ ان کی ساتھ ساتھ, اور کدھر ہیں آج کل, کیا ہو رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہے, پیشیوں پہ ہی دکھتے ہیں اب تو. آپ نے کہا ہے کہ ان کا سیاسی فیوچر کیا ہے, اور آپ نے کیا کہا ہیلتھ کیسی ہے ان کا عمران کا ہے, آپ نے کہ کیا کہا ہے؟ عمران نہیں کہا میں نے, ان کا سیاسی امکان مستقبل. کا ہے آپ نے. امکان. اچھا, ان کا عمران بھی آ جائے گا, اور ان کی سیاسی فیوچر بالکل تکڑا رہے گا. یہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے پنجاب میں اگر کسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں نا اوور آل ایز چیف منسٹر پنجاب, شہباز کو اور چودھری پرویز الہی. بیٹے نے کیا کروا دیا سر؟ کون سا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ پرویز الہی نے آخری فیز میں اپنے سیاسی کریئر کے سیاسی وابستگی بدل کر اچھا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں میں کون ہوں یا آپ کون ہیں یا اور کوئی پولیٹیکل اینالسٹ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیتے تسی بھول گئے ہو تے میں یاد کرا دیں. میں آپس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک اپنی چوائس ہوتی ہے, ہر ایک کا ایک اپنا ایک موقف ہوتا ہے. آپ میں دیکھو کہ 2 بھائیوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے, فیملیز کے اندر کافی ڈینٹس ہوئے. تھینک گاڈ وہ نہیں ہیں اب اتنے جو کہ پہلے تھے, بڑے ایکسٹریم پہ تھے, اب نہیں ہیں وہ. میں شجاعت صاحب سے میری گپ شپ لگتی رہتی ہے, آئی گو اینڈ سی ہیم یو نو آفٹر ہز ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ. مجھے پرویز صاحب بھی اس دن ملے, ہی از اوکے بٹ ناٹ ویری ویل. بٹ تھنگ از کہ یس ہی ول کم بیک آف کورس, اینڈ یو نو ریگارڈلیس گیو ہم کریڈٹ. یہ کھڑے رہے ان کے ساتھ عمران کے اگینسٹ آل آڈس. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. کہتے میں نے سمجھایا تھا نہیں کرو اسمبلی تحلیل, نہیں سنی خان نے. میں نے کہا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا, میں کہا ڈونٹ ڈو اٹ. I told him. بلکہ چودھری سرور نے بھی کہا تھا. آپ ایک پروگرام ہوسٹ کر رہی تھیں ڈی این اے, جس کے اندر پتہ نہیں بات ہوئی تھی, پتہ نہیں افتخار نے کو بات کی یا سلیم بخاری نے. میں نے ان کو اس کو ٹیکسٹ کیا, میں نے عمران کو, میں نے کہا اس بزدار اسٹینگ. تو یہ سب کہہ رہے تھے یہ بزدار گیا. میں نے اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا, نو ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر.
تو کئی چیزوں میں بڑا وہ فکسیٹڈ تھا, ہر چیز تھا. کچھ آرڈرز اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں واپس نہیں لیا جا سکتا. ٹرمپ نہیں لیتا اے والا ریورسیبل نہیں سی سر, ایون یو نو دیٹ, کیونکہ ہیوی کرٹیسزم ملا تھا اس بات پر, یار یہ آپ نے کیا کر دیا, بٹ اٹ وازنٹ ٹیکن بیک. یار جے ڈی وینس کیا ہے, وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اتنا بڑا مخالف, اور اس نے کیا کہا تھا, یہ فٹ نہیں ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے. سر اس نے یہ پاک بھارت مسئلے پر بھی بولا اٹس نن آف آور بزنس. تو پھر دوسرے دن اس نے ٹرمپ پہ کہا تھا کہ یہ تو فٹ ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ, اور ابھی آپ نے اس کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں, سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن ہماری قومی اسمبلی میں بھی تو کہتے تھے گھسیٹ کے لائیں گے, تو یہ کریں گے وہ کریں گے. آج بغل گیر ہوئے ہوئے ہیں. ریگل چوک, کچھ بھی, علی بابا 40 چور جی پکڑیں گے, یہ کریں گے, یہ سب گیمکری, پولیٹیکل گیمکس, یہ سب پولیٹیکل گیمکس ہیں. عوام کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. جب یہ آپس میں ملیں گے جپی مار کے السلام علیکم کی حال ہے, یہ گیمز ہیں. سر مجھے بھی پھر سلام کا موقع دیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے اور سیکھنے کو بہت ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, اگلی بار پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اللہ نگہبان.